اے میرے بھائیوں، اصل مسئلہ ہے نفس کا۔ مجاہد کون ہے؟ جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے وہ افضل مجاہد کہا جاتا ہے۔ یہ بہت آسان کام نہیں ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف چلے، انسان اپنے نفس کے خلاف کرے۔ آج تو اپنا ایمان ہم سڑک پر پڑے ہوئے اگر 10 روپے مل جائے، اس 10 روپے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو کہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر لے کر آؤ۔ جلسوں کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہوتا ہے، جلسوں کا مقصد یہ دکھلانا نہیں ہوتا کہ ہمارا اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے، جلسوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے دیوبند سے فلاں صاحب کو بلا لیا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے دین کی باتیں آئیں، قرآن کی باتیں آئیں، رسول اللہ کی باتیں آئیں، اور آپ اس نیت سے بیٹھو کہ جو کان کے اندر سنائی دے رہا ہے اس کو دماغ میں ڈھکا کر رکھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اگر یہ مقصد ہے تو آپ کا آنا کامیاب، اگر یہ مقصد ہے اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش، اگر یہ مقصد ہے محفل اللہ کے ہاں مقبول، اور اگر نام مقصد ہے، بھیڑ مقصد ہے، صرف دیکھنا مقصد ہے، تو یاد رکھیے گا یہ بھی نفس کی اطاعت ہے، اللہ کے ہاں کچھ ملنے والا نہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ایک حکم ہے۔ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میری بات آپ کے کانوں میں سن رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو پاؤں کو ہلا رہے ہیں، جس کا جی چاہتا ہے اٹھ کر یہاں سے جا رہا ہے، اپنے پاؤں پر چل رہا ہے۔ ابھی اللہ کا حکم کسی کے لیے آ جائے کہ اس کی روح کو قبض کر لو، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تیرے رب کے حکم میں سے ایک حکم روح ہے۔ اللہ کا حکم ہو جائے کسی کے لیے، جسم یہی موجود ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، اگر انسان کی روح نکل گئی کیا وہ انسان دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ آنکھ تو ہے، کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کیا وہ سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا۔ کان تو موجود ہے، کیوں نہیں سن سکتا؟ کیا وہ اپنے ہاتھ کو ہلا سکتا ہے؟ نہیں ہلا سکتا۔ کیوں؟ ہاتھ تو موجود ہیں، اللہ کا حکم ہو گیا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ کا حکم ہو گیا، روح کو لے لیا گیا۔ اب نہ آنکھ کام کر رہی ہے، نہ کان کام کر رہا ہے، نہ ہاتھ کام کر رہا ہے، نہ زبان کام کر رہی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آنکھ، یہ ناک، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اس زندگی کے اندر اس نعمت کو، ان نعمتوں کو اس زندگی کے اندر صحیح کاموں کے اندر لگاؤ۔ جب اللہ کا حکم ہو جائے گا پھر کچھ کام دینے والا نہیں۔ اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے ایک لمبا سفر طے کر کے آپ کے درمیان حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ مولانا کفایت اللہ صاحب نعمانی دامت برکاتہم، اللہ ان کو
طویل عمر صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ ان کا بے پناہ اصرار اور حد درجے محبت صرف اور صرف ان کے اصرار اور محبت پر آج کی اس محفل کے لیے دیوبند سے یہاں تک کا سفر کرنا پڑا اور پھر واپس اس محفل سے پھر دیوبند چلا جانا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کاوشوں کو قبول فرمائے، اس جلسے کو قبول فرمائے، شریک ہونے والوں کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اس جلسے کو بلایا گیا اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور اس ملک پر اور تمام دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان عطا فرمایا، ایمان سے نوازا ہے۔ اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دوسری نعمت اس دنیا کے اندر انسانوں پر برسنے والی کوئی دوسری نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایمان ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اسے ایمان عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے ایمان سے محروم فرما دیتے ہیں۔ انسانوں کے پاس عقل ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، ساری دنیا کو اپنی مٹھی کے اندر کرنے کی طاقت اور سمجھ رکھتا ہے، لیکن ایک اللہ کے آگے اس کا سر جھکے، ایک اللہ کو اپنا رب مان لے، ایک اللہ کے کہنے پر انسان عمل کرنے لگے، یہ انسان کی عقل کے اندر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو ایمان کے لیے منتخب نہیں فرمایا، اور جس کو منتخب کر لیا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر اگر انسان پوری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے تو انسان اللہ کی اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، ایمان کی قدر کو پہچانو، ایمان کی قدر کو اپنے دل کے اندر بٹھاؤ، نہیں تو زمانہ وہ آ گیا ہے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں، احوال دیکھتے ہیں، اعمال دیکھتے ہیں، لوگوں کے کرم دیکھتے ہیں، لوگوں کے زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھتے ہیں، لوگوں کے دنیا کے اندر مشغولیت کو دیکھتے ہیں، اور انسانوں کی دنیا سے محبت کو دیکھتے ہیں، تو آج ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ انسان اپنے ایمان کی طرف سے، اور خاص طور سے وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرما دیا، بن مانگے عطا فرما دیا، گھر بیٹھے عطا فرما دیا، آج مسلمان اپنے ایمان کی طرف سے اس سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے، اپنے ایمان کی طرف سے آج انسان اپنے دل کے اندر وہ قدر و منزلت نہیں رکھتا ہے جس قدر و منزلت کو اس کو اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے، اور اپنے اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا کر رکھنا چاہیے۔ میرے عزیزو، اس بات کو سمجھنا ہوگا، اللہ تعالی قرآن کریم میں اعلان فرما رہا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے اس انسان کو
جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ اور اپنا رب بنا لیا، جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، جس نے اپنی خواہش کو اپنا اللہ بنا لیا، یعنی وہ دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، اگرچہ رب اللہ کو کہتا ہے اپنی زبان سے، لیکن عمل اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ انسان جو دنیا کے اندر رہ کر مرضی اپنی چلاتا ہے، نفس کی مرضی پر عمل کرتا ہے، اللہ کی مرضی کو پیچھے دھکیل دیتا ہے اور نفس کی مرضی کو آگے رکھتا ہے، اللہ فرما رہا ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ رب کا بندہ نہیں ہے، وہ اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنے نفس کو اپنا خدا اور اپنا رب بنا لیا۔ اے لوگو، اللہ فرماتا ہے کہ وہ انسان ہے جس انسان نے رب اللہ کو چھوڑ کر رب اپنے نفس کو بنا لیا۔ کیا آپ اس انسان کی گارنٹی لے سکتے ہیں؟ کوئی اس انسان کی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ دنیا کے اندر صرف اسلامی نام رکھ لینے سے کوئی آدمی ایمان والا اور مسلمان نہیں ہو جاتا ہے۔ آپ نام اپنے اسلامی رکھے رہیے، آپ اپنے آپ کو عبداللہ اور عبد الرحمن کہتے رہیے، آپ سر پر ٹوپی اور چہرے پر داڑھی رکھے رہیے، آپ صبح و شام مسجد کے اندر جا کر سجدے کرتے رہیے، آپ مدرسے کے اندر بیٹھ کر کتابوں کو پڑھاتے رہیے، آپ جماعت کے اندر وقت لگا کر چلوں کو پورا کرتے رہیے، لیکن جب وقت پڑے تو اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کی بات کو مانے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کا رب نہیں ہے، نفس آپ کا رب ہو گیا۔ آج یہ دیکھا جا رہا ہے، آج یہ زندگیوں سے سمجھ میں آ رہا ہے، اور خاص طور پر جوان اور خاص طور پر نوجوان اور خاص طور پر ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں اور ہمارے وہ نوجوان لڑکے جو ابھی شعور کی منزل کے اوپر پہنچ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو، صبح و شام کے ان کے عمل کو دیکھو تو سامنے نکل کر آتا ہے کہ ان کا زندگی صبح و شام وہ اللہ اور شریعت کی مرضی پر نہیں ہے، وہ ان لوگوں کی اپنی مرضی پر ہے کہ انہیں کیا اچھا لگتا ہے اور کیا برا لگتا ہے۔ اللہ اور رسول کی باتیں تو پیچھے چلی گئی، قرآن کی باتیں تو ختم ہو گئیں، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث تو ختم ہو گئی، آپ کی شریعت اور آپ کی زندگی تو دنیا سے اور زندگی سے انسان کی نکل کر باہر چلی گئی۔ کس چیز پر عمل ہو رہا ہے؟ عمل ہو رہا ہے تو اپنی مرضی پر عمل ہو رہا ہے کہ ہم کو یہ اچھا لگتا ہے، کسی کی بے عزتی کر رہے کیوں؟ ہمارا دل کہہ رہا ہے، قتل کیے جا رہے کیوں؟ ہمارا دل کہہ رہا ہے، کسی کی بات نہیں سنتے کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے، اس لیے کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی عالم ہو، کوئی غیر عالم ہو، کوئی قرآن کی بات کہتا ہو، کوئی رسول کی بات کہتا ہو، انسان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا سوائے اس کے کہ اس کا اپنا دل اور اس کا من اور اس کا جو عقل ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ انتہائی غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اندر ایمان باقی بھی ہے کہ ایمان باقی نہیں ہے؟ آج ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، کیا اللہ اور رسول کی نظر میں ہمارے ایمان کی کوئی وقعت اور کوئی قیمت ہے کہ ہمارے ایمان کی کوئی وقعت اور کوئی قیمت باقی نہیں رہ گئی ہے؟ ہم کو دیکھنا ہوگا مخلوق کی ایسی اطاعت، اللہ کی مخلوق کی ایسی اطاعت
جس میں خالق کی نافرمانی ہو، ایسی اطاعت اگر مخلوق کی جائے گی تو وہ بھی کفر ہے، وہ بھی شرک ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول نہیں لینا ہے۔ مخلوق کی اطاعت کرو، لوگوں کے جوتے سیدھے کرو، لوگوں کے لیے اپنی پلکوں کو بچھا کر رکھو اور اللہ کی نافرمانی کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، دنیا کے اندر جتنے قسم کی شرک کیا جاتا ہے، پتھر کو پوج کر شرک کیا جاتا ہو، آگ کو پوج کر شرک کیا جاتا ہو، ستاروں اور چاند کو پوج کر شرک کیا جاتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو، کسی پتھر کو اپنا رب بنا کر شرک کیا جاتا ہو، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شرک ہے جو انسان اپنے نفس کے کہنے پر کرتا ہے۔ نفس کے کہنے پر زندگی گزارنا، وہ شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے انسان کے، چاہے فجر کا وقت ہو، ظہر کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، مغرب کا وقت ہو، عشاء کا وقت ہو، کان میں اذان کی آواز آ رہی ہے کہ آؤ مسجد کی طرف۔ کوئی ہوٹلوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے بزنس کے اندر لگا ہوا ہے، کوئی کھیت کے اندر کام کر رہا ہے، کوئی کھیل کے میدان میں کھیل میں لگا ہوا ہے، جاگ رہا ہے، بستر کے اوپر پڑا ہوا آرام کر رہا ہے، کان میں اذان کی آواز آتی ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف۔ یہ انسان دیکھنا یہ ہے کہ اپنے رب کی بات کو مانتا ہے کہ اپنے نفس کی بات کو مانتا ہے۔ سب کاموں کو چھوڑ کر مسجد چلے گئے، تم نے رب کو آگے کر دیا، تم رب کے بندے کہلاؤ گے۔ کاموں کے اندر لگے رہے، ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پیتے رہے، نرم گدوں کے اوپر بیٹھ کر آرام کرتے رہے، کھیل کے میدان میں کھیل کے اندر مصروف رہے، نماز کو پیچھے کر دیا، رب کا حکم پیچھے ہو گیا۔ دل نے کہا کہ پہلے کھیل پورا کر، دل نے کہا پہلے کام پورا کر، نفس نے کہا پہلے اپنی میٹنگ کو پورا کر، نفس نے کہا پہلے اپنے بزنس کو پورا کر۔ تو نے اپنے بزنس کو پورا کیا، تو نے نفس کا حکم مانا، تو نفس کا بندہ ہے، تو رب کا بندہ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے، یہ زندگی اس لیے نہیں ہے کہ اس کو دنیا اور اپنے نفس کی مرضی پر گزارو۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی مرضی پر گزارتے ہیں، جو دنیا والے ہوتے ہیں وہ دنیا کی مرضی کے اوپر اس زندگی کو گزارتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو نفس ہے نا میرا، یہ نفس کسی فرعون سے کم نہیں ہے۔ مولانا روم نے فرمایا تھا کہ میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ فرعون کو طاقت ملی، فوج ملی، شہر ملا، بادشاہت ملی، تو فرعون نے بھی کہہ دیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ نفس جو ہے یہ بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو،
جو اللہ کہہ رہا ہے وہ مت کرو، تو یہ نفس بھی میرا فرعون ہے، جس طریقے سے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، ایسا یہ نفس بھی کہہ رہا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار۔ میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنا ہوگا، اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا۔ اس شرک اور کفر کی دلدل سے جو انجانے میں ہمارے گلے کے اندر پڑا ہوا ہے، اس سے اپنے آپ کو نکال کر باہر لانا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا ای الہجرت افضل، فرمایا ان تہجر ما کرہ ربہ، جو تیرے رب کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دے، یہ ہجرت ہے۔ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، فرمایا کہ جو تیرے رب کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دے، سب سے بڑی ہجرت کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، رب کو جو چیز ناپسند ہے انسان اس چیز کو چھوڑ دے۔ رب کو ناپسند ہے کہ تو اپنے چہرے پر داڑھی نہ رکھ، رب کو ناپسند ہے کہ تو نمازوں کو چھوڑ، رب کو ناپسند ہے کہ تو جھوٹ کو بول، رب کو ناپسند ہے کہ تو دنیا کے اندر نشہ کر، رب کو ناپسند ہے کہ تو ماں باپ کی نافرمانی کر، رب کو ناپسند ہے کہ تو حرام کھما، رب کو ناپسند ہے کہ اپنے ماں باپ کو دکھ دے، رب کو ناپسند ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف دنیا کے اندر اپنی زندگی، یہ رب کو ناپسند ہے۔ فرمایا جو رب کو ناپسند ہو وہ چھوڑ دو، تم سب سے افضل ہجرت کرنے والے آج سے ہی شمار کر لیے جاؤ۔ اور ہجرت کا اعلیٰ مقام وہ ہے کہ جب حکم ہو جائے کہ اللہ کے کلمے کو نافذ کرنے کے لیے ایک جگہ کے اوپر سب مجتمع ہو جائیں اور اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر اسلام کے خلاف ہونے والی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے میدان عمل میں آئے، جیسا کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا تھا کہ مدینہ منورہ آؤ، گھر کو، بار کو، اولاد کو، بچوں کو، بیوی کو چھوڑ کر رحم و کرم پہ کس کے کافروں کے مدینے کا ہجرت کا حکم ہوا۔ وہ ہجرت فرض تھی، جب وہ معاملہ آئے وہ سب سے اعلیٰ ہجرت ہے۔ افضل یہ ہے کہ جو رب کو ناپسند ہے تو آج سے اس کو چھوڑ دے، ہجرت کرنے والوں میں تیرا بھی شمار ہونا۔ اے میرے بھائیوں، اصل مسئلہ ہے نفس کا۔ مجاہد کون ہے؟ جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے وہ افضل مجاہد کہا جاتا ہے۔ یہ بہت آسان کام نہیں ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف چلے، انسان اپنے نفس کے خلاف کرے۔ آج تو اپنا ایمان ہم سڑک پر پڑے ہوئے اگر 10 روپے مل جائے، اس 10 روپے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو کہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر لے کر آؤ۔ جلسوں کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہوتا ہے، جلسوں کا مقصد یہ دکھلانا نہیں ہوتا کہ ہمارا اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے، جلسوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے دیوبند سے فلاں صاحب کو بلا لیا، مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے دین کی باتیں آئیں، قرآن کی باتیں آئیں، رسول اللہ کی باتیں آئیں، اور آپ اس نیت سے بیٹھو کہ جو کان کے اندر سنائی دے رہا ہے اس کو دماغ میں ڈھکا کر رکھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اگر یہ مقصد ہے تو آپ کا آنا کامیاب،
اگر یہ مقصد ہے اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش، اگر یہ مقصد ہے محفل اللہ کے ہاں مقبول، اور اگر نام مقصد ہے، بھیڑ مقصد ہے، صرف دیکھنا مقصد ہے، تو یاد رکھیے گا یہ بھی نفس کی اطاعت ہے، اللہ کے ہاں کچھ ملنے والا نہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ایک حکم ہے۔ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میری بات آپ کے کانوں میں سن رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو پاؤں کو ہلا رہے ہیں، جس کا جی چاہتا ہے اٹھ کر یہاں سے جا رہا ہے، اپنے پاؤں پر چل رہا ہے۔ ابھی اللہ کا حکم کسی کے لیے آ جائے کہ اس کی روح کو قبض کر لو، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تیرے رب کے حکم میں سے ایک حکم روح ہے۔ اللہ کا حکم ہو جائے کسی کے لیے، جسم یہی موجود ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، اگر انسان کی روح نکل گئی کیا وہ انسان دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ آنکھ تو ہے، کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کیا وہ سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا۔ کان تو موجود ہے، کیوں نہیں سن سکتا؟ کیا وہ اپنے ہاتھ کو ہلا سکتا ہے؟ نہیں ہلا سکتا۔ کیوں؟ ہاتھ تو موجود ہیں، اللہ کا حکم ہو گیا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ کا حکم ہو گیا، روح کو لے لیا گیا۔ اب نہ آنکھ کام کر رہی ہے، نہ کان کام کر رہا ہے، نہ ہاتھ کام کر رہا ہے، نہ زبان کام کر رہی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آنکھ، یہ ناک، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اس زندگی کے اندر اس نعمت کو، ان نعمتوں کو اس زندگی کے اندر صحیح کاموں کے اندر لگاؤ۔ جب اللہ کا حکم ہو جائے گا پھر کچھ کام دینے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی کے بندے بن کر اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارو۔ آج ہم نے اپنی آنکھوں کو نفس کے حوالے کر دیا کہ وہ غلط دیکھ رہی ہے، اپنے کانوں کو نفس کے حوالے کر دیا کہ وہ غلط سن رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو نفس کے حوالے کر دیا کہ غلط اس سے کام کر رہے ہو، کما رہے ہو، اپنے پاؤں کو نفس کے حوالے کر دیا کہ غلط چل کر اس سے دنیا کو کمانے کے اندر لگے ہوئے ہو۔ جب اللہ کا حکم ہو جائے گا، نہ یہ آنکھ کام آئے گی، نہ یہ کان کام آئیں گے، نہ یہ ہاتھ کام آئیں گے، نہ یہ پاؤں کام آئیں گے۔ سب کچھ موجود رہے گا لیکن کام کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کے حکم اور اطاعت میں ان چیزوں کو لگاؤ، تاکہ اللہ کا حکم آنے کے بعد ان چیزوں کو جب کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، جب زبان پر تالا لگا دیا جائے تو یہ ہاتھ گواہی دے کہ اس سے تیرے لیے اے اللہ تیرے دین کی اشاعت کا کام لیا گیا، یہ آنکھ گواہی دے اس سے تیرے دین کا کام لیا گیا، یہ پاؤں گواہی دے کہ اس سے تیرے دین کا کام لیا گیا، یہ زبان تو بند پڑی رہے گی، یہ جسم کا عضو گواہی دے کہ اے اللہ اس دنیا کے اندر اس سے تیرے دین کا، تیرے حکم کے مطابق اس کو گزارا ہے، نفس کے حکم کے مطابق اس کو نہیں گزارا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے،
میں آپ حضرات سے اس بات کو کہتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو بدلو۔ وہ زندگی نہیں ہے کہ جو مرضی آئی اس مرضی کے مطابق اپنے آپ کو کرنے کے اوپر لگ گئے۔ ہر جگہ کی صورتحال اپنی زندگی کی آپ کے سامنے ہے کہ آپ صبح سے شام جو کر رہے ہو وہ رب کی مرضی پر کر رہے ہو کہ اپنی مرضی کے اوپر کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، بہت سے لوگ سود کا کام کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں سود پر، اس سے پیسہ کماتے ہیں۔ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں اور اس کے اندر ملاوٹ کا دودھ بیچتے، پانی ملا کر دودھ بیچ دیتے۔ اور بھی آپ ان کے سامنے قرآن و حدیث پیش کرتے رہیے، کہیں گے تمہاری بات اپنے پاس رکھو، ہمارا تو دنیا کا نفع ہو رہا، ہم تو اپنے کام دھندے کے اوپر لگے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے کہ آپ اپنے نفس کے غلام ہو، نفس کے معبود تمہارا نفس ہے، معبود تمہارا رب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جو کر رہے ہو، کل کو ایک ایک چیز کا اللہ کے پاس تم کو حساب دینا ہوگا۔ ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ میں آپ حضرات سے اس بات کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھیے، یہ شیطان کا جو پھندا ہے، اس شیطان کے پھندے سے نکل کر باہر آئیے۔ قرآن میں جگہ جگہ بتایا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ جس طرف لے کر جا رہا ہے وہ جہنم ہے، وہ گڑھے میں دھکیل کر تم کو تمہارا ساتھ چھوڑے گا، اس سے پہلے ساتھ نہیں چھوڑے گا اگر شیطان کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اپنے بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھو، علماء دیوبند کو پڑھو، کیا چیز ہے زندگی کے اندر۔ قاسم نانوتوی کو پڑھو، رشید احمد صاحب گنگوہی کو پڑھو، شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی کو پڑھو، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی کو پڑھو۔ کیا ہے زندگی کے اندر؟ ایک چیز ہے کہ زندگی ایک ایک قدم، ایک ایک زندگی کا سانس دنیا کے اندر اگر کی اطاعت و فرما برداری میں، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی مقصد نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع کا مطلب یہ نہیں کہ جو حکم دے دیا گیا اس حکم کو پورا کر لیا، یہ اتباع نہیں کہلاتی۔ اتباع کا مطلب ہے اللہ کے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی نے کہتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی نے نہ کچھ کہا، صرف دیکھ لیا دور سے، اس کام کو کرنے کے اوپر لگ گئے۔ ایک صحابی ہیں، نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلے، آپ نے قمیض پہن رکھی ہے، اس میں بٹن اس وقت نہیں لگا ہوا، کھلا گریبان ہے، کھلا گریبان ہے۔ صحابی نے دیکھا کہ نبی کا گریبان کھلا ہوا ہے، ساری زندگی اپنے گریبان کو بند نہیں کیا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو ایسے ہی دیکھا۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ گریبان کھلا رکھو،
آپ نے نہیں فرمایا کہ ایسا ہی رکھنا ہے، لیکن صحابی نے دیکھا، زندگی اسی پر گزار دی۔ اس کو کہتے ہیں اتباع، نقش قدم کے اوپر چلنا، جو کہہ دیا وہ کر لیا۔ اس کے اندر میرے بھائی وہ مزہ نہیں ہے کہ جو نہیں کہا، اپنے محبوب کا مزاج دیکھ کر وہ بھی انسان کرنے لگا، اس کے اندر جو مزہ ہے قرآن اسی کو کہہ رہا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ۔ جب نبی کے اتباع کرنے والے بن جاؤ گے دنیا کے اندر تو اللہ تم کو عروج عطا فرمائیں گے۔ علماء دیوبند کو اللہ نے عروج عطا فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے نبی کے متبع اس طریقے پر تھے کہ ایک ایک سانس ان کا دنیا کے اندر اپنے نبی کی اتباع اور اپنے اللہ کے کہنے کے مطابق دنیا کے اندر گزرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں کو اپنے اکابرین صحابہ اکرام، نبی کریم علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت اور سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو شریعت والی زندگی بنا دے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں سے کفر اور شرک کو اور نفس کی اتباع کو ختم فرمائے۔ اللہ تعالی آخری سانس تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں اس جلسے کے منتظمین کو، جلسہ کرنے والوں کو، جن لوگوں نے اس کے لیے محنت کی، کوشش کی، پیسہ دیا، روپیہ دیا، اور جو لوگ یہاں پر جمع ہوئے، جن مدرسے والوں نے یہاں پر جمع ہو کر، بچوں کا بھی کوئی سارے جو مدارس ہیں ان سب کے بچے سب مدرسے والوں کو، جو لوگ بھی یہاں پر آئے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جن لوگوں نے اس کے لیے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، پیسہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے دینے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کی یہاں پر آمد کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کفایت اللہ صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جو خدمت وہ کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔